رمضان میں سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کی کیا اہمیت ہے، روزہ رکھنے کا کیا مقام ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نگرانی کا احساس۔ یعنی ہم بند کمرے میں ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہاں بھی اس بات کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہم خود اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کمرہ بند ہوتا ہے، فریج سامنے میں ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اس لیے نہیں کھا پی سکتے کہ ہمارے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا رب ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ 1 مہینہ تک یہ احساس دلایا گیا تاکہ باقی 11 مہینے کے اندر بھی ہمارے اندر یہ احساس آ جائے، اور جب یہ احساس آ جاتا ہے کہ انسان کے اندر، تو اس کی زندگی سدھر گئی۔ تو روزہ کا مقصد دراصل تقوی پیدا کرنا ہے۔ روزہ کا جو دوسرا مقام اور مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انعام بے حد و حساب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جو نیکی کرتا ہے اس کو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ الا الصیام فإنہ لی وأنا أجزی بہ، سوائے روزہ کے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ کا ثواب انگنت ہے، تو گویا کہ 700 سے بھی زیادہ روزے کا اجر اور ثواب ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار، کہ روزہ ڈھال ہے۔ جنگ ہوتی ہے نا، تو ایک انسان ڈھال پہنتا ہے تاکہ دشمن کے حملہ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اس ڈھال کے ذریعے ایک انسان جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو جو روزہ رکھتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جہنم سے خود کو بچا لیتا ہے، کیونکہ ڈھال اس نے پہن لیا، اب وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے مواقع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ جب روزہ کھولتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسرا موقع اس وقت ہوگا جب کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ تو روزہ رکھنے کی اہمیت یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو وہ کھانے پینے سے روک دیا گیا تھا جو اس کے لیے جائز تھیں، لیکن جب وہ اسی کو کھا رہا ہوتا ہے بھوک اور پیاس کا احساس ہونے کے بعد، تو خوشی ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی اس وقت اس کو ملنے والی ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو یہ روزہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ روزہ کا 5واں مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے معدہ جب خالی ہوتا ہے تو عجیب طریقے سے کبھی کبھار منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ منہ سے یہ جو بدبو آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے یہ بدبو۔ یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں نیکی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی وجہ سے کوئی ایسی چیز ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے جو ہمیں ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ تو منہ میں جو بدبو پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس بدبو کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بدبو پیدا کریں گے، بلکہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے یہ بدبو آئی ہے، ورنہ اسلام ہمیں پاکی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ روزے کی ایک اہمیت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص کیا ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ اس دروازے کا کیا نام ہے؟
الریان۔ روزے کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ جہنم سے روزہ رکھنے کی وجہ سے عجیب طریقے سے ہم دور کر دیے جاتے ہیں۔ ایک نفل روزے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بیان فرمائی، صحیح بخاری کی روایت ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بذلک الیوم وجہہ عن النار 70 خریفہ۔ جو آدمی اللہ کے لیے ایک روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے۔ کتنے سال؟ 70 سال کی مسافت میں اللہ تعالیٰ ایک روزے کی وجہ سے جہنم کو ہمارے چہرے سے دور کر دے، اور ہم 30 روزے رکھیں تو کتنا جہنم ہم سے دور ہوگا، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اور رمضان کا روزہ ہے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ روزہ ایک اور خوبی اپنے اندر رکھتا ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان کے اندر فیملی کو لے کر کے کسی طرح کا گناہ ہو گیا، مال کو لے کر کے کسی طرح کا گناہ کر گیا، ایک انسان ہوتا ہے نا، بچوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، فیملی کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، مال کو لے کر کے گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یکفرھا الصیام، یعنی فیملی کی وجہ سے ایک انسان جو گناہ کرتا ہے، مال کی وجہ سے ایک انسان جو گناہ کرتا ہے، اور خاندان کی وجہ سے جو گناہ کرتا ہے، ان سارے گناہوں کا کفارہ روزہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے روزہ کی یہ اہمیت ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں ان سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ روزہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا، اور جیسے آج ہم زبان سے بات کرتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ روزہ کو زبان دے دے گا اور روزہ بھی بات کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قرآن اور روزہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا سفارش کرنے کے لیے بندے کے حق میں، جو قرآن پڑھتا تھا، جو روزے رکھتا تھا، اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس بندے کو رات میں پڑھنے کی وجہ سے نیند سے روک دیا تھا، اور روزہ کہے گا اے اللہ، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے روک دیا تھا، لہذا اس بندے کے حق میں ہماری سفارش قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فیشفعان، چنانچہ قرآن کی اور روزے کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ خوبی ہے اس روزے کی کہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ روزے کی ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں دی ہیں، لیکن ان ساری عبادتوں میں روزہ عجیب عبادت ہے، اس کے جیسے کوئی عبادت نہیں۔ اسی لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل ہمیں بتائیے جو ہمیں نفع دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزہ رکھو کیونکہ روزہ کے جیسے کوئی عبادت نہیں، روزہ کے جیسے کوئی عبادت نہیں۔ روزہ کی ایک 11ویں خوبی یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں اگر ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا، ماں باپ کی دعا، اور دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ اور روزے دار کی دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ افطار کے وقت، ہاں افطار کے وقت زیادہ چانس رہتا ہے ضرور، لیکن فجر کے وقت سے لے کر کے سورج ڈوبنے کے بیچ تک جس وقت بھی چاہیں دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرمائے گا، کیونکہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ دل کی صفائی کے لیے بھی اہم نقطہ ہے، یعنی اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے روزہ دل کی صفائی کے لیے۔ اسی لیے اس روزہ کے بارے میں کہا گیا صوم شہر الصبر، صبر کے مہینے کا روزہ۔ یہ روزہ کیا ہے؟ صبر کے مہینے کا روزہ ہے۔ اس مہینہ کو صبر کا مہینہ کہا گیا۔ کیوں صبر کا مہینہ کہا گیا ہے؟ اس لیے صبر کا مہینہ کہا گیا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا بھوک اور پیاس برداشت کرنا، تو اسے ہم برداشت کرتے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو گناہوں سے بچتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو نیکی کے کام کرتے ہیں، اور صبر میں اللہ کی نافرمانی پہ صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس پر صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے اس پر بھی
صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے روزہ رکھنے کی وجہ سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ روزہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ہمارا خاتمہ ہو جائے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور روزہ کا آخری فائدہ یہ ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔